السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا، جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، اور بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، اور اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج یوم الجمعہ گزرا اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع، جو شہر مالیگاؤں میں جامع مسجد یا رسول اللہ مرکز پر ہوتا ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل ہر جمعہ کو 10 بجے سے 11 بجے تک آپ آن لائن اجتماع سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل میں میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس عنوان پر کچھ معروضات کی سعادت حاصل کرنی ہے، وہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے نہ کرنے سے نقصانات کیا ہیں، اس کی طرف اکثر مسلم امہ کی توجہ نہیں ہے۔ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت مسلمہ کو یعنی ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی، اس ذمہ داری سے ہم لوگ کافی سستی اور غفلت کر رہے ہیں، جس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی آیت ہو، میری طرف سے پہنچا دو۔ اس سے ہمارے مفسرین اور محدثین اور علماء ربانیین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں کا کوئی جب بھی برائی دیکھے، یعنی جب بھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی برائی کی جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر لازم ہے، اس پر یہ بات لازم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو وہ طاقت کے بل پر اس برائی کو روکے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ طاقت کی بنیاد پر اس برائی کو نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کو وہ روکنے کی کوشش کرے اور وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی اس کے اندر طاقت ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل میں اس برائی کو برا جانے، اور جو برائی کو اپنے دل کے اندر دل سے برا سمجھے، یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی کہ اس کے کمزور ایمان والا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کے پاس ایمان تو ہے لیکن اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ 3 درجے ہیں کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو، اور نہیں طاقت سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل میں برا جانو۔ لیکن جو دل میں برا جان رہے ہیں، یہ دل میں برا جاننے والوں کا ایمان کمزور ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ دل میں بھی برا نہیں جانتے برائی کو، ان کا حال کیا ہے؟ کیا ہم کبھی کسی فلم میں جانے والے بندے کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں کہ تو نے نہیں جانا، اور یا زبان سے اس کو منع کرتے ہیں؟ بلکہ العیاذ باللہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے لوگ فلم میں جا رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ سیریل دیکھ رہے ہیں، لوگ تو لوگ ہیں، خود کے بچے، خود کی بیوی، خود کی بہنیں، خود کی ماں، خود کا باپ گھر میں بیٹھ کر لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، جبکہ لوگ لقمے کو محتاج ہوئے چند دن پہلے، اور اب بہت سارے علاقوں میں کاروبار شروع ہوا ہے، بہت سارے علاقوں میں تو اب بھی کاروبار کی پوزیشن بہت زیادہ خستہ حال ہے، ان حالات میں فلم دیکھے جا رہے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ جو ہے وہ گانے سنے جا رہے ہیں، گھر کا بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ بتائیں کہ کبھی ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ ہاتھ سے یا زبان سے کبھی روکنے کی کوشش کی؟ بلکہ روکنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ اور زبان سے کیا ہم نے کبھی اس کو دل میں برا جانا؟ جو دل میں برا جانے برائی کو، وہ کمزور ایمان والا ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے، اس کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس کے ایمان کا حال کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم پڑوسی کو نہیں روک سکتے گناہ سے، ہم باہر عوام کو نہیں روک سکتے، اپنے گھر کے اندر تو لوگوں کو گناہ سے روک سکتے ہیں، لیکن شاید ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، بلکہ فرمان کا پس منظر کیا ہے، تھوڑا سا میں اس پر توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں اپنے گھر میں تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے تو چہرے پر غصے اور جلال کے آثار تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر جلال کا اثر تھا، چہرہ شریف متغیر تھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے تو ام المومنین فرماتی ہے، حضور کے چہرے پر یہ کیفیت دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ حالات نارمل نہیں ہے، یعنی حالات معمول پر نہیں ہیں، آج حالات کچھ عجیب ہی ہیں، الگ ہی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف معمول، یعنی حضور علیہ السلام کی جو عادت شریفہ تھی کہ حضور گھر میں آتے تھے تو گھر والوں سے بات چیت کرتے تھے، لیکن آج اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں آئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی اور محبوب زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی خاص معاملہ درپیش ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو چہرے مبارکہ کا متغیر ہونا، دوسرا مجھ سے گفتگو بھی نہ کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ یہ حالات اور کیفیت دیکھ کر میں حجرے کی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر جلال کے آثار ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، اور وضو فرما کر آقا علیہ السلام مسجد اقدس میں تشریف لے گئے ہیں تو میں سننے لگی کہ حضور کہتے کیا ہیں۔ میرے آقا جب ممبر پر گئے، ممبر پر جلوہ گر ہو کر آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آ جائے، حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے حبیب فرماتے ایسا وقت آ جائے کہ میری امت لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی، تو ان پر وقت ایسا آئے گا کہ وہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، تم سوال کرو گے تو تمہارا سوال پورا نہیں کیا جائے گا، اور تم اپنے دشمن کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی، اس وقت وہ قرآن کی برکتوں سے، وحی کی برکتوں سے محروم کر دی جائے گی۔ جب ان کے نیک دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان سے اپنی مدد کو روک لے گا اور اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، گھر میں بچوں کو کیرم لا کر کے دینے والوں مجھے بتائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گندی فلمیں دیکھتے ہوئے بھی منہ کو سینے والوں اور منہ کو بند رکھنے والوں مجھے بتائیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مسجدوں میں دعائیں کی جا رہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، کورونا جاتا کیوں نہیں جبکہ دعائیں ہو رہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ادھر ہاتھ اٹھتے تھے اور ادھر دعائیں باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی تھی اور ہماری مرادیں پوری ہو جاتی تھی۔ کیا غوث پاک کے دور میں جو ہے وہ ادھر دعا ہوئی ادھر بارش ہوئی؟ غریب نواز کے دور میں ادھر دعا ہوئی ادھر لوگوں کی مرادیں پوری ہو گئی۔ غریب نواز نے کہہ دیا کہ
میں نے فلاں کو زندہ گرفتار کروا دیا مسلمان فوج کے ہاتھوں، تو وہ 3 دن کے اندر اندر گرفتار ہوتا ہوا نظر آیا۔ آج یہ جلوے ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے بتاؤ، دعا کی قبولیت کے شوقین انسان کیا یہ نہیں دیکھتا کہ غریب نواز سنجر چھوڑ کر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان میں ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھے تھے؟ جب وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے تو اللہ نے ان کو وہ مرتبے بھی عطا فرمائے تھے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ غوث پاک نے جیلان چھوڑا اور بغداد معلیٰ کے اندر اجنبیوں کے درمیان ڈیرا ڈالا؟ کیا ہم یہ ساری قربانیوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ تو لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف بلاتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو ہی جو ہے وہ سچا مسلمان نہیں بنا پا رہے ہیں، اور پھر ہمارا حال یہ، ہم یہ تصور کرتے ہیں ادھر زبان کھولیں گے اور ادھر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہماری زبانوں میں وہ تاثیر بھی ہو، لیکن صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی، تم سوال کرو گے سوال پورا نہیں کیا جائے گا، تم دشمن کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرو گے اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا، اور پھر ایک مقام پر فرمایا تم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ خود بھی گناہ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کرو، اور نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اور آج ہم سوچتے ہیں یار اگر میں نے کسی کو گناہ سے روکا، میرے محلے میں زنا ہو رہا ہے، میں نے روکا تو کیا ہوگا؟ لوگ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، میں نے روکا تو کیا ہوگا؟ لوگ مجھے گالی دیں گے، لوگ مجھے ذلیل کریں گے، لوگ مجھے ماریں گے۔ یہ ذہن بنا لیجئے، اگر نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکنے کے درمیان لوگوں نے ذلیل کیا، گالی دیا تو کیا بڑی بات ہے؟ اگر لوگ مار بھی ڈالیں اللہ کی راہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے ظالم کے درمیان مارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور اس شہید کو اللہ حضرت حمزہ امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ اور سیدنا جعفر طیار کے بیچ کے مقام میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آئیے سوچئے کہ آج ہم عزت کو ڈرتے ہیں، عزت وہ نہیں جو لوگ دیتے ہیں، عزت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وقت میں یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں، لیکن آئیے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ یار غار مصطفیٰ صدیق با وفا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم ایسی نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قوم ایسی نہیں جس میں گناہ نہ ہوتا ہو، اور وہ اس بات سے انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام نیکیاں، آقا فرماتے ہیں تمام نیک اعمال جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ۔ انسان جتنی بھی نیکی کرے، ساری نیکیاں جہاد کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ، اور جہاد جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ سارے اعمال جہاد کے سامنے قطرے کی طرح ہے، اور جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عظیم دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اعمال پر جس کو فوقیت عطا فرمائی ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور وہ بھی بہت مشکل کام نہیں ہے لوگوں کو نیکی۔ جیسے ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، عادت بنائیں، نماز کے لیے جا رہے ہوں
4 لوگوں کو بولتے ہوئے چلو بھائی نماز پڑھیں، چلو بھائی یہ نیکی کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ کوئی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، ہم بول دے بھائی پانی بیٹھ کر کے پیو۔ کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، بولے پیشاب بیٹھ کر کے کرو۔ کوئی گالی دے رہا ہے، بولو بھائی گالی مت دو۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف مطلب نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر مطلب بری بات سے منع کرنا۔ اور اس پر بشارت کیا ہے؟ اس راہ میں مارے گئے تو حضرت حمزہ، امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار کے بیچ میں جنت مل رہی ہے۔ اور پھر مقام کیا ہو رہا ہے، مرتبہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اس کو ہر ایک بات کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر جملے پر، ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم دیکھیں کسی کو کہ وہ پہلے الٹے پیر میں جوتا پہن رہا ہے یا چپل پہن رہا ہے، اس کو بتاؤ بھائی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں پہنو۔ اسی طرح کوئی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہو تو ہم اس کو بتائیں بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح کوئی فلم کا گانا سن رہا ہو، اس کو منع کریں گانا مت سنیں، اس لیے کہ جو گانا سنے گا اس کے کان میں قیامت کے دن یا جہنم کے اندر جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی دوست کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں تو اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس طریقے سے کیا برکتیں اس کی۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزید فرمان یہ بھی ہے کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے کام بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بگڑے کام بنائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائیں، یعنی نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، کتنی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ امام حسن بصری جو فرماتے ہیں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، کتنی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اچھی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ آج کل بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا، بھئی سارے خلیفہ قابل تعظیم ہیں، لیکن اے اللہ کے بندے سوچ تو صحیح کہ اگر تو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور تو بری باتوں سے منع کر رہا ہے تو امام علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ خلیفہ، حضرت علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ خلیفہ، حضرت بغیر کسی واسطے کے حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ طریقت میں حضرت سیدنا امام حسن بصری، امام الائمہ، خیر التابعین، سید التابعین، امام حسن بصری فرماتے ہیں جو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے وہ خلیفۃ اللہ ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ امام حسن بصری کہتے ہیں جو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور رسول اللہ کا بھی خلیفہ، مصطفیٰ جان رحمت کا بھی وہ خلیفہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور اس کی قرآن کتاب کا بھی وہ خلیفہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی، دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہوں کو، ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے یار اپنا چپ چاپ نماز روزہ کرو، جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، مگر یاد رکھیے اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا یار ہمیں کیا، جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، زنا ہو رہا ہے ہونے دو، شراب پی جا رہی ہونے دو، گانے سنے جا رہے ہونے دو، سیریل ہو رہا ہے ہونے دو، ہم نمازی ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لیے، ہم نے نیک عمل کر لیے، ہم کسی کے چکر میں کیا پڑیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی دردناک حکایت جو مشکات شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا مفہوم کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل جاؤ اور فلاں بستی کو
جبریل جاؤ اور فلاں بستی کو اٹھا کر کے، یعنی زمین کے اتنے ٹکڑے کو اٹھا کر کے پلٹ دو، پوری بستی پلٹ دی جائے۔ یہاں پر وہ لوگ دل کے کانوں سے سنیں کہ جن کے سامنے گالیاں دی جاتی ہے اور وہ چپ سادھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے سود کے حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہمارے سامنے جو ہے وہ مریدین، شاگرد اولاد نماز کے وقت بیٹھی ہوتی ہے، ہم نماز کو جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں کہتے۔ ذرا وہ لوگ ان باتوں پہ توجہ کریں۔ خود فجر میں انسان اٹھتا ہے، بیوی کو نہیں اٹھاتا، اور اگر وہ یا پھر صرف آواز دینے پر ہی اکتفا کر لیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت کو پامال کرے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے غصہ کرے، ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ محبت سے مان جاتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ ناراض ہونے پر مانتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس شوہر پر جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر تو غصے میں آتا ہے، لیکن بیوی فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے، اس پر وہ غصے میں نہیں آتا۔ مجھے حیرت ہے اس ماں باپ پر جو اولاد کے ٹیوشن نہ جانے پر تو غصے میں آتے ہیں، لیکن اولاد اگر نماز کے لیے نہ جائے تو ان کو غصہ اس وقت نہیں آتا۔ مجھے حیرت کی بات ہے، مسلمانوں شرم کرو اور پھر سوچو کہ کتنا بڑا نقصان ہے اپنا، اور کتنے بڑے نقصان میں ہیں ہم، کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے نگاہوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گناہوں کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل جاؤ اور جا کر فلاں بستی کو اٹھاؤ اور زمین کے اتنے ٹکڑے کو پلٹ دو۔ جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے زمین کا وہ حصہ دیکھ کر، اور آ کر کہتے ہیں مولا زمین کے اس حصے پر، اس بستی پر ایک بندہ ایسا بھی ہے۔ جبریل علیہ السلام کی گواہی، سید الملائکہ کی گواہی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی اتنی مدت میں بھی، یعنی جتنی دیر میں پلک جھپکائی جاتی ہے اتنی مدت میں بھی اس شخص نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس بندے نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ وہ بندہ اس بستی میں موجود ہے، میں اس کو کیسے پلٹ دوں؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل اس کو پہلے پلٹ، اس پر عذاب پہلے ڈال۔ عرض کی مولا اس نے تو پلک جھپکنے اتنا وقت میں بھی تیری نافرمانی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا فرما بردار تو ہے، لیکن جب اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ گاروں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے اس پر عذاب پہلے ڈالا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں، غور فرمائیں کہ ہمارے سامنے بھی تو گناہ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ جو ہے وہ آپ پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے نکل جائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے تو بہت کرم کی بات ہے۔ قدرت جن بندوں کو منتخب کر لیتی ہے انہی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے پوری دنیا کو سدھارنے کی تو بڑی بات ہے، اگر نہیں پوری دنیا کو سنوار سکتے، سدھار سکتے، کم سے کم اپنے حلقے اثر میں اپنے گھر والوں کو تم سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ اور اگر مزید بڑے پیمانے پر آپ دعوت کا کام، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اور برائی سے روکنے کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے۔ ہم اس سے جڑ کر کے دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں، کئی لوگوں کو داڑیاں مڈانے سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو فلموں سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو گالی گلوچ سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو ماں باپ کی غداری سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو بیوی پہ ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے رشتوں کو منقطع کر لیا ہے، توڑ لیا ہے، ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس بات سے منع کر کے رشتوں کو پھر دوبارہ جوڑنے پر اور استوار کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا رشتہ اللہ رسول سے کمزور کر لیا ہے، ہم ان کو دوبارہ پھر اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرنے پر ابھار سکتے ہیں۔ آئیں اس قافلے میں شامل ہوں، جہاں سے جس شہر سے آپ وابستہ ہیں اس شہر کے اندر اس کی برانچ قائم کریں اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی برادری کی صرف تحریک نہیں، یہ کسی سلسلے کی تحریک نہیں، بلکہ یہ تحریک مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے۔ جو اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے ہوں اور اپنے حصے کا کام کریں، اس لیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام حسن بصری کہتے ہیں جو نیکی کا ہو
حکم دے اور برائی سے روکے اللہ کے لیے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ کتاب اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو اس کام سے رکے اور نہ کرے یہ کام تو پھر ان کے لیے ظالم حاکم ہے، ان کی دعائیں مقبول نہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اختتام پر، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع بھی کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار چند سالوں سے یا اس صدی کے اندر دعوت کی راہ میں کچھ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ متنفر کرنے والے، دور کرنے والے۔ ہمارے یہاں طریقہ کار بہت خوبصورت دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہمیں مرض سے نفرت کا حکم ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں گناہ سے نفرت کا حکم ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ آئیے حضور کا انداز کیا تھا، حضور کا انداز دعوت و تبلیغ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی شریف کے اندر پیشاب کرتا ہے اور لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام روک دیتے ہیں، لوگوں رکو، ایسا مت کرو، اور جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کو بلا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح سے، اور آج اگر مسجد میں بچہ آ جائے تو بڑے لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ اگر بچے مسجد میں آواز کریں تو ان سے زیادہ چلانے کی آواز بڑوں کی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ روکنے کا نہیں ہے۔ آئیے مجھے یہاں پر ایک خوبصورت سی اور بات یاد آئی، بہت اچھی بات۔ یوں تو اسلام کی ہر بات ہی اچھی ہے، لیکن ایک اور اچھی میں اچھی بات، اچھوں کی اچھی بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرات حسنین کریمین، اچھے باپ کے اچھے بیٹے، اچھی ماں، سیدہ کائنات، مادر حسنین، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، مالک کونین کی شہزادی، ملکہ کونین، محفوظ عن الخطا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، عالمہ غیر معلمہ، نقیہ تقیہ زکیہ رکیہ، عابدہ ساجدہ راکعہ، صائمہ عفیفہ، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ نساء العالمین، سیدہ کائنات۔ اللہ اکبر، کیا القابات اذکر ام ابیہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ ان کے شہزادے ہیں حسنین کریمین، اور حضور نے فرمایا فاطمہ کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ ایک دن یہ دونوں بھائی مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہیں۔ ایک بوڑھے صاحب، ایک بڑے میاں، بڑے بزرگ آدمی، یعنی عمر کے اعتبار سے بڑی عمر تھی، تو وہ مسجد میں آئے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے وضو کیا اور وضو میں ان سے غلطی ہوئی، اس لیے کہ وہ نو مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، ابھی ان کو دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، بہت زیادہ ان کو علم نہیں تھا، نئے مسلمان تھے، اور حسنین کریمین سیدہ کے لالوں کے اور حضور کے نواسوں کے سامنے
انہوں نے وضو میں کوئی کمی کر دی، کوئی غلطی کر دی، طریقہ کار کیا تھا؟ آج کل کا کوئی عام آدمی ہوتا تو بولتا بڑے میاں آپ اتنے بڈھے ہو گئے، آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس طرح لوگ کرتے ہیں. مگر قربان جائیں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. خاندان اعلیٰ تھا، نسب اعلیٰ تھا، گھر اعلیٰ تھا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سب ہی اعلیٰ ہے. ماں سیدہ کائنات ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. بابا خاتم الولایت ہے. سید العرب حضور نے ان کو لقب عطا فرمایا. سید السادات، مشکل کشا، خیبر شکن، سیدنا مولائے کا بابا نانا سید الانبیاء، پورا گھرانہ ہی سادات، سید الانبیاء کے نواسے، سیدہ کائنات کے بیٹے، سید السادات مولا علی کے بیٹے، ان کی نانی ماں خدیجۃ الکبریٰ. شان والے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں. میرے آقا نے فرمایا سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے. جن کا نسب کام آئے، جن کا حسب کام آئے، جن کی اولاد میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ولایت کا سلسلہ جاری ہو. امام مہدی جن کی اولاد میں ہو، غوث الاعظم غریب نواز جیسے، وارث پاک اور شاہ برکت اللہ جیسے، شیخ رفاعی اور سیدی زندہ شاہ مدار جیسے بڑے بڑے اکابر اولیاء، محبوب الہی اور مخدوم اشرف جیسے بڑے بڑے اکابر اولیاء جن کی اولاد ہو، جن کے خاندان میں ہو، وہ حسنین کریمین ان کا بچپنا ہے. ننھی سی عمر ہے. ایک نو مسلم نئے مسلمان بوڑھے صاحب کو انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، وضو میں غلطی دیکھی تو دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے نے کہا چچا جان ہم چھوٹے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمارے وضو میں کوئی کمی یا کوئی نقص تو نہیں ہے. آپ بڑے ہیں عمر میں، آپ ذرا دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو میں کمی کہاں ہے؟ ان کے وضو میں کیا کمی ہو سکتی تھی؟ جنہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی، جنہوں نے شیر فاطمہ اور خون علی سے پرورش پائی، جن کا جھولا جھلانے کے لیے معصوم فرشتے آئیں، جن کی امی کی چکی چلانے کے لیے معصوم فرشتے آئیں، جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو، بلکہ جن کے گھر میں سید الانبیاء کا ایک ایک دن میں کئی مرتبہ آنا جانا ہو، اور پھر حضور جنہیں اپنی گود میں سلائیں، بہلائیں، پیار کریں، اپنی زبان چسائیں. ان شہزادوں کے وضو میں کیا غلطی ہو سکتی تھی؟ لوگ جس کے گھر سے دین سیکھیں ان گھر والوں سے کیا غلطی ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اس بوڑھے صاحب کے سامنے بہت اطمینان سے وضو کیا، اور جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو شہزادوں نے کہا چچا جان بتائیں ہمارے وضو میں کوئی نقص یا کمی تو نہیں ہے؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ان کی پیشانی کو چوم کر کہہ رہے تھے شہزادوں میں آپ کے وضو میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ میرے وضو میں کمی تھی لیکن میں سمجھ گیا میری اصلاح کے لیے. شہزادوں نے کتنے خوبصورت طریقہ کار کو اختیار فرمایا. اندازہ کریں کہ جو اتنے بڑے لوگ تھے، جب انہوں نے کسی کی اصلاح کے لیے اتنا اچھا اور خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ دل بھی نہ ٹوٹے، دل کے آبگینے پر کوئی تکلیف بھی نہ ہو، دل کا شیشہ چکنا چور بھی نہ ہو، اور بات کے بعد بھی کہہ دی جائے کاش اللہ ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے. ڈانٹ کر ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، دشمن بنا سکتے ہیں، ضدی بنا سکتے ہیں، اصلاح نہیں کر سکتے. اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو پیار سے بولیں، محبت سے بولیں، شفقت سے بولیں. اللہ اکبر. ایک شخص نے جو ہے وہ کوئی نازیبا بات کہی، میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا. وہ شخص دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے دوسری طرف چہرہ پھیر کر فرمایا اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسے نازیبا
کلمات کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں، یعنی جس کی اصلاح کی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ دوسرے کو دیکھا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس انداز سے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آئیے ہم بھی اچھی بات کا حکم دیں، بری باتوں سے منع کریں، جس میں کوئی غلطی دیکھیں خوبصورت انداز میں اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ کوئی نیکی کے اندر کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو اچھے انداز میں نیکی کی طرف بلائیں۔ اور ماشاءاللہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم سنی دعوت اسلامی کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، اس لیے کہ جو کچھ دنیا کے لیے کیا ہے وہ سب یہیں دھرا رہ جائے گا، اور اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ہمیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ نیکی کے حکم دینے والے کو امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ اللہ کہا، خلیفہ رسول کہا، اللہ کی کتاب کا خلیفہ کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ عطا کرے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی اجتماع 10 سے 11 بجے تک صوفی چینل پر مالیگاؤں کا ہوگا۔ اور ایک خوشخبری ساتھ میں کہ اتوار کے دن انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سالانہ عرس ہے۔ اس عرس مبارکہ کے موقع پر اتوار کے دن ٹھیک 10 بجے سے 11 بجے تک اسی چینل پر شہر مالیگاؤں میں آن لائن انشاءاللہ محفل نعت ہوگی، اور اس درمیان میں انشاءاللہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ہمارے امیر محترم کا مختصر سا خطاب حضور تاج الشریعہ کی خدمات پر اسی چینل پر انشاءاللہ تعالی ہوگا، جس میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس میں شرکت فرمائیں، تشریف لائیں اور اپنے گھر بیٹھے یہ پروگرام آپ سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔